بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فری الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج شوال المکرم کی 27 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ آج میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، جسے اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے سورہ توبہ میں ذکر کیا، اور جو آج میرے موضوع کا جو باب ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دنیا کے رشتوں کو ترجیح دینے سے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 10ویں پارے کی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے میرے محبوب آپ فرما دے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا تمہارا مال، و تجارت تمہارا کاروبار، و مساکنکم تردونہا اور تمہارے محلات، تمہارے گھر جن کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو۔ یہ 8 چیزیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت میں، کہ اگر یہ 8 چیزیں جو تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اور ایک اور چیز ذکر کی، وجہاد فی سبیلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا، اور لڑتے لڑتے یا شہید بن جاتا ہے مسلمان یا غازی بن جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ تمہیں محبوب ہو جائیں تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں کئی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ضیاء القرآن جو کہ پیر کرم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کی تفسیر ضیاء القرآن، اس طرح دیگر تفاسیر میں یہ ذکر کیا گیا کہ اس آیت کریمہ میں جو 8 چیزیں ذکر کی گئیں جو انسان کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہیں، اور پیر کرم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اس کے اندر دنیاوی وہ بندھن جو انسان کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں ان کا اس بنا پر ذکر کیا گیا کہ اگر یہ رشتے رکاوٹ بنے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنے پہ، تو تم ترجیح دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو، اور اگر تم انہیں پس پشت ڈال دیتے ہو یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، تو یہ تمہاری کامیابی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بجائے تم ان کو ترجیح دیتے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی تدبیر آ پہنچے گی اور تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ بلکہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ طبیعت جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلنے کی طرف مائل نہ ہو تو وہ طبیعت ہی نہیں۔ اور دین اسلام یہ ایک ایسا پیارا دین ہے کہ اس میں انسان کو بالکل مجبور نہیں بنایا گیا کہ بس اب تو نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کرنی ہے، بلکہ حقوق اللہ و حقوق العباد دونوں کو میانہ رفی سے چلانا ہے، یعنی دونوں کے درمیان تساوی رکھنی ہے۔ اب جس طرح اللہ کے احکامات کیا ہیں کہ جس طرح بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے 5 احکامات پہ، 5 ارکان پہ رکھی۔ پہلا کیا ہے؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے
ایک ہونے اور اس کے محبوب علیہ السلام کے خاص بندے ہونے کی گواہی دینا، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اب ان کا جب جب وقت آئے تو ان احکامات کو ادا کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت پر چلنا، یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ اب صحابہ کرام کا کیا معمول تھا، ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت پہ چل کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے، کیونکہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب پہلے جو ذکر کیا گیا ان کان آباؤکم، کہ تمہارے ماں باپ اگر اس میں رکاوٹ بنے تو ترجیح دو اللہ کے اور اس کے رسول کے اطاعت کے احکامات کو۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے صحابہ کرام میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لیا، آقا علیہ السلام کی صحبت میں آ گئے، آپ کی خدمت میں پہنچ گئے، تو آپ کی والدہ کہ پورے مکے میں یہ مشہور تھا کہ سعد جو ہے وہ اپنی والدہ کا بہت زیادہ فرما بردار ہے، لیکن جب والدہ کو یہ پتہ چلا کہ سعد نے اسلام قبول کر لیا تو والدہ نے آپ سے بات کرنے، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا اور کہا کہ سعد جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے تو میں کھاؤں گی بھی نہیں، پیوں گی بھی نہیں، یہاں تک کہ مر جاؤں گی۔ لیکن آقا علیہ السلام کی تربیت یافتہ جو صحابہ کرام تھے ان کو یہ پتہ تھا کہ دین متین جو ہے وہ جس طرح ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اگر ماں باپ شرک کرنے کا حکم دیں تو اس میں قرآن کریم کی تعلیمات کیا ہیں کہ شرک میں ان کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ تمہیں حکم دے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو، تو پھر کیا حکم ہے دین متین کا کہ فَلَا تُطِعْهُمَا، اس میں ان کی اطاعت نہ کرو، اس کے علاوہ ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ اس کا قرآن نے کہا کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اف تک کا جو ہلکا کلمہ وہ بھی نہ کہو۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے پیروی کو نہ چھوڑا، بلکہ کہا کہ اے ماں بے شک میں تیرا فرما بردار ہوں، لیکن اگر اس دین کو چھوڑنے کا تو مجھے کہے تو اگر تو ایک ماں ہے 100 مائیں بھی ہوں تو میں سب کو آقا علیہ السلام کی خاطر تجھے قربان کر دوں، یعنی آقا علیہ السلام کی خاطر 100 کے 100 ماں کو قربان کر دوں، لیکن اس دین متین کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تھا ہمارے صحابہ کرام کا طریقہ۔ آج کیا ہوتا ہے کہ جی ہم دین متین کے احکامات پہ چلنا تو دور کی بات، آقا علیہ السلام کی چھوٹی سنت ہے جیسے داڑھی شریف ہے یا ایک سنت لباس ہے، اس سے ہی نہیں اپناتے اور بہانہ بنا لیتے جی ہمارے ماں باپ نے یہ کہا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ پر بہانہ کس کو بناتے ہیں جی وہ ہمارے ماں باپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ میرے بھائی دیکھو ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا، اور آگے دوسری چیز جو ذکر کی گئی وہ ابناؤکم، اور تمہاری اولاد۔ اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں 28ویں پارے میں آیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہاری مال، تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب فتنہ ہے لیکن اس کی ایک صورت ہے کہ اگر اولاد تمہارے راہ میں رکاوٹ بنے کہ جو تم دین متین پہ عمل کرنے کے طرف آؤ تو وہ تمہارے راہ میں رکاوٹ بنے یا وہ مال رکاوٹ بنے، تو ایسا مال، ایسی اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، یعنی وہ بھی اگر اسی طرح دین متین کے راہ میں رکاوٹ بنے تو ان کی تم پھر پیروی نہ کرو یا ان کی خاطر دین کو مت چھوڑ دینا۔ اگر دین کو چھوڑ دو گے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا۔ ایک مسلمان شخص جو تھا
وہ بڑا دین کا ماننے والا تھا، دین متی پہ عمل کرنے والا تھا، کہ اچانک اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا اور یہودی ہو گیا۔ اب علماء جو تھے وہ اس کے پاس گئے کہ ہم اس سے پوچھے بھی ایسا کیا مسئلہ ہوا کہ تو نے دین کو ہی چھوڑ دیا، دین اسلام کو، کون سی چیز رکاوٹ بنی تمہارے لیے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن میں نماز ادا کر رہا تھا تو دوران نماز میرا وضو جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب سردی تھی، میں نے بڑی مشکل سے آگے وضو کیا تھا، تو میں نے کہا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب دوبارہ سستی کی وجہ سے، یعنی کہ سردی کی وجہ سے میرے لیے وضو کرنا بھی دشوار تھا، تو میں یہ کہ دوبارہ وضو کرنے جاؤں، میں نے کہا ایسے ہی نماز کو جاری رکھتا ہوں۔ ایک طرف سے اب میرے دل میں یہ آیا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ بھی غلط ہے، لیکن دوسری طرف میں یہ دیکھ رہا تھا بھی نماز تو چلتی جا رہی ہے، تو میں دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے، تک کہ میں نے نماز مکمل کر لی۔ میں نے سوچا بھی کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی عذاب نہیں آیا، تو میں نے کہا جب یہ دین ہی ایسا ہے تو اس میں تو کوئی حقیقت ہی نہیں، میں نے یہودیت کو اپنا لیا۔ تو اب ان علماء نے کہا کہ اے میرے بھائی، تو نے کہا کہ کوئی عذاب نہیں آیا، تیرے سے دین متین کی دولت چھین لی گئی، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام، ایمان کی دولت، یہ تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جس کی ہم آج قدر نہیں کرتے۔ آج ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم پیدا ہوئے چھوٹے سے، ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، ابا جی مسجد سے مولوی صاحب کو لائے جی اذان دے دیں اور اس کو سنا دے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ تم دین متین کے اندر داخل ہو گئے ہو۔ اگر قدر پوچھنی ہے دین اسلام کی، ایمان کی، تو بلال حبشی سے پوچھیں، صحابہ کرام سے پوچھے کہ جنہوں نے دین متین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی۔ آج ہمیں فری میں مل گیا تو ہم کہتے ہیں جی یہ ہو گیا، ہم نے نماز بے وضو پڑھ لی تو کون سا عذاب نازل ہو گیا، یا آج ہم مسلمان ہو گیا تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ دین متین کی دولت یہ تمہیں مل گئی، اس سے بڑھ کے دولت کیا چاہتے ہو؟ اور چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به، کہ بروز قیامت کیا ہوگا کہ یہ کفار جو خاتمہ جن کا کفر پہ ہو، کہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اگر اس کے پاس دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا میں جتنی دولت ہے، آج اگر کسی کے پاس کوئی اربوں پہ ہو جائے تو وہ کہتا ہے مجھ سے بڑھ کے امیر کوئی نہیں، میں وہ بات کیا ہو رہی ہے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ، یعنی دولت اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے، اگر وہ سب کچھ فدیہ دے دے اس مقابلے میں کہ کفر کی بنا پہ جو عذاب ہے وہ ٹل جائے، تو وہ عذاب نہیں ٹلے گا، لیفتدوا بھی، اس سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر عذاب سے بچو گے تو دین متین کی دولت کی وجہ سے بچو گے، جسے آج ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ تو آج اس دولت کا مل جانا یہی سب سے بڑی رحمت ہے، اور اس کا چھینے جانا یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ تم کون سے ظاہری عذاب کو تلاش کر رہے ہو؟ تو اب یہ رشتے، جس طرح تمہاری بیویاں ہیں یا تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کی خاطر تم بیٹھے ہو رشتہ داروں میں اور تم نماز کو چھوڑ دیتے ہو۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تم بس مال کمانے کی طرف لگے ہو یا کاروبار کو بڑھانے کی طرف لگے ہو، اس کو بڑھانے کے لیے اگرچہ تمہیں حرام طریقے سے مال کمانا پڑے، تم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، یہ کہتے ہو کہ میں حرام طریقے سے مال کما لوں۔ مال کس کے لیے کمایا جائے گا؟ اپنے بال بچے کے لیے، اپنے ازواج کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یا یہ پتہ چل جائے جی یہ اسٹرانگ پارٹی ہے، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، لوگ تمہاری واہ واہ کریں۔ تو آج اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دو گے، حلال و حرام کے فرق کو چھوڑ دو گے، تو پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اور ضروری نہیں کہ وہ عذاب اسی طرح کا ہو کہ تمہارے چیتھرے نکل آئیں، تم پر آسمان ٹوٹ پڑے، تمہیں ایسی آزمائش کے اندر مبتلا کیا جائے گا کہ تمہاری عقل دنگ رہ جائے گی۔ جس طرح آج دنیا پہ ایک وبا مسلط ہے، کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بینک بیلنس، سائنس، میڈیکل سائنس، جدید ٹیکنالوجی تمام اس وقت تباہ ہو چکی ہے۔ تو فتربصوا،
جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، پھر یہ تمام تمہاری دنیاوی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور وجہاد فی سبیلی، اللہ کے لیے جہاد کرنا چھوڑ دو گے، اپنی جان کو زیادہ محبوب سمجھنا شروع ہو جاؤ گے کہ بس میں اگر شہید ہو جاؤں گا تو میرے بال بچے کا کیا بنے گا۔ تو بھائی میرے صاحب یہ بھی تو سوچو، دنیا میں رہ کر اگر اللہ تعالیٰ تم پہ آزمائش مسلط کر دیتا ہے، یہ کاروبار، یہ مال و دولت چھین لیتا ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کس طرح ان کا گزارا کرو گے؟ فائدہ تو تب ہی ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور بلند و بالا محلات جن کی محبت میں تم اپنے آرام کو زیادہ محبوب سمجھتے ہو، اور جب حی علی الصلاۃ، فجر کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کی جو مؤذن صدائیں دیتا ہے، تمہارے کانوں میں وہ صدائیں نہیں جاتی، بلکہ اپنے محلات کو اس قدر مضبوط کر لیتے ہو کہ کہیں وہ صدائیں اندر نہ آ جائیں۔ اللہ اکبر! جس رب نے تمہیں یہ تمام دولتیں دیں، اس کی صدا کو سننے کے، آواز کو آنے کو تم روک رہے ہو کہ کہیں میرے آرام میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام کا کیا معمول تھا، دیکھو، سنو اور غور کرو۔ ایک صحابی، انصاری صحابی تھے، انہوں نے اپنا گھر بنایا اور اس میں کچھ ڈیکوریشن کی، خوبصورت بنایا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزر ہوا، دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان اطہر سے کچھ نہیں کہا، صرف دیکھا اور چہرے پہ ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ اب وہ صحابی ادھر موجود نہ تھے، دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا، اور جب وہ انصاری صحابی آئے تو ان کو بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادھر سے گزر ہوا، تو پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ تیرے گھر کی طرف دیکھ کے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اب صرف آثار ظاہر کیے، زبان سے اقوال نہیں نکلے، لیکن محبت کتنی تھی صحابہ کرام کے دل میں، عظمت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل پہ ان کی نظر کتنی ہوتی تھی کہ اس وقت گودال پکڑا اور اس تمام گھر کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ دوسرے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، پوچھا یہ کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے پتہ چلا کہ یہ آپ کو پسند نہیں آتا، جو چیز آپ کو پسند نہیں وہ آپ کے غلام کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ آج ہم غور کریں، ہم کدھر کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر وہ کون سی ایسی چیز ہے سر سے پاؤں تک، ہمارے افعال میں کون سا عمل ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق وہ عمل کرتے ہوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ الصلاۃ قرۃ عینی، آقا علیہ السلام فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کاروبار کرتے رہتے ہیں، دنیاوی معاملات کرتے رہتے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اولاد کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی الصلاۃ قرۃ عینی جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کے لیے ان سب کو چھوڑا، کاروبار کو بند کیا، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، رزق حلال بڑھ جائے۔ تو جس رب نے رزق حلال دینا ہے، جب اس کی طرف ہی نہیں جاؤ گے، اس کے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچاؤ گے، تو کیسے برکت ہوگی رزق کے اندر؟ کیسے صحت ملے گی؟ کیسے تم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے؟ ایک صحابی رسول حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے چہرہ اقدس کو پھیر لیا، صحابہ کرام کو دیکھا، انہوں نے بھی چہرے کو پھیر لیا، گھر گئے کہ چلو بیوی سے بات کرتا ہوں، کیا ماجرا ہے؟ بیوی نے بھی بات کرنے سے انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول تم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ یہ ہے محبت رسول اللہ علیہ السلام۔ آج ہم دعوے بہت کرتے ہیں، دعووں پہ عمل کون کرتا ہے؟ اب بیوی نے منہ پھیر لیا، بھی تم سے اللہ کے رسول ناراض ہیں تو میں تم سے کیوں بات کروں؟ ہمارے گھروں میں ایسا معمول ہے کہ بھی تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے حرام طریقے سے مال کمایا، تو نے فلاں کام کو چھوڑ دیا، ہم تجھ سے بات نہیں کرتے، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، حلال کمانا اس کا حکم دیا گیا، تو نے آج دل آزاری کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی جب
ناراضگی کا اظہار ہوا تو سب نے منہ پھیر لیا۔ اب وہ بازار میں جا رہا تھا تو اسے کسی شخص نے ایک رکا دیا، جس رکے پہ کیا لکھا تھا، ابھی مجھے پتہ چلا کہ تمہارے محبوب علیہ السلام تم سے ناراض ہو گئے ہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑا عہدہ دیں گے، بڑی عزت دیں گے۔ اس نے پھاڑا اس رکے کو، محبت تھی نا اللہ کے رسول علیہ السلام کی، قدر و منزلت کو جانتے تھے، پھاڑا اور فوراً آ کر السلام کی بارگاہ میں گیا کہ حضور کیا معاملہ ہے؟ تو کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی۔ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اس نے یوں اتارا اور یوں پھینک دیا کہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو پسند نہیں وہ میں کیوں پہنوں، کہ ان الذهب والفضة، کہ سونا اور چاندی حرام لذکورنا، آقا علیہ السلام فرمایا یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے اپنے رخ انور کو پھیرا اور نظر کرم کی اس غلام پر۔ اب جب آقا علیہ السلام کی رضا حاصل ہو گئی، وہ راضی ہو گئے، اب جانے لگے تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھی اپنی انگوٹھی کو پکڑ لو، ٹھیک ہے تم پہ حرام ہے لیکن تمہارے گھر کے کام آ جائے گی، تمہاری بیوی پہن سکتی ہے۔ تو کہا کہ جو اللہ کے محبوب کو پسند نہیں میں اسے کیوں پہنوں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا طریقہ۔ آج ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے، سونے کی انگوٹھیاں ڈالی جا رہی ہیں، چینیں ڈالی جا رہی ہیں، اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی۔ ہماری شادیوں کے اندر جتنے معاملات ہیں، کون سے معاملات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بتائے ہوئے اقوال کے مطابق ہیں؟ ہماری شادیاں آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوتی ہیں، شروع سے لے کر تیل مہندی کی رسم، ولیمے کی رسم اور تمام جو بارات کی رسم، بینڈ باجا بجایا جا رہا ہے، ایسے لباس ڈالے جا رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، فیشن پرستی ہے۔ ہم کس طرح اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں؟ ہم کس طرح غلام رسول کا دعویٰ کرتے ہیں؟ محمدی 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 ہو تو تب ہو نا جب اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ تو پھر آفتیں ہم پر آتی ہیں، پھر ہم بھاگتے ہیں جی ہم قرآن کا سہارا لے لیں۔ کیسے آفتیں تم سے دور ہوں گی جب تم اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت پر ہی نہیں چلتے، تمہارا کوئی عمل سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق نہیں۔ سنو بخاری و مسلم کی متفق حدیث سے پاک ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ آقا علیہ السلام کو محبوب نہ جانو۔ تو ایمان کی کامل ہونے کی نفی کر دی گئی۔ آج ہم بیٹھے بٹھائے مومن بنے بیٹھے ہیں۔ تو بس جب تک پیروی کو چھوڑ دو گے، جب قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دو گے، تو پھر یاد رکھنا آفتیں تم پہ در بدر آتی جائیں گی، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے، لاکھوں کمانے کے باوجود در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ آج دنیا پریشانی میں مبتلا ہے، آج دنیا آفتوں میں مبتلا ہے، تو اس کی ریزن یہی ہے۔ اور ایک دوست ہے میرے، وہ کہتے ہیں جی مجھے جب سے یہ پتہ چلا نا یہ جو حدیث پاک کی کہ سونے کو اور پیتل کو مرد پہ حرام قرار دیا گیا، تو میں پیتل کی انگوٹھی نہیں پہنتا، میں نے چھوڑ دی۔ تو نمازیں وہ نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا بھائی صرف ایک چیز کو اپنا لینا، سب کو چھوڑ دینا، یہ کیا طریقہ ہے؟ باقی چیزوں کو بھی اپناؤ۔ تو آج ہم اس بات کا عہد کریں مل کے سارے کہ اے میرے مالک و مولا، ہم سے جو کچھ ہو چکا ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ تیرے اور تیرے محبوب علیہ السلام کے احکامات پہ چلیں گے، وجہاد فی سبیلی کو اپنائیں گے، دین متین کو جہاں ہماری ضرورت پڑیں گی ہم حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے اپنے سر سے پاؤں تک دین متین کی روشنیوں کو اپنے اندر لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور ہماری توبہ کو قبول کرتے ہوئے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔